بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دونوں شدید بیمار ہو گئے، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ کئی دن گزر گئے، پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے حال تشریف لے کر آئے اور کہا، علی اور فاطمہ تم دونوں نیت کرو، منت مانو روزے رکھنے کی، اللہ ان کو صحت دے دے گا۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی، اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ اب یہ روزے رکھے جا رہے ہیں، گھر کا حال پہلے ہی فاقوں پہ ہے، پانی سے روزہ رکھا، کھجور سے رکھا۔ تو حضرت علی ایک یہودی تھے شمون، ان کے پاس گئے، ان سے اون لے کر آئے، اس کو صاف کیا، مزدوری میں اس یہودی نے کچھ جو دیے، ان کو صاف کیا، پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو پیسا، پھر ان کی 3 روٹیاں بنا کے افطاری کے وقت بیٹھ گئے۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کچھ لمحات منٹ ہیں روزہ کھلنے میں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اتنے میں دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دو، مسکین ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی تو دیکھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیاں اٹھائیں اور اس مسکین کو دے کے آ گئیں۔ اب میرے عزیزو، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا ایک مسکین کو دے دیتے، ایک خود کھا لیتے، ایک بچوں کے لیے رکھ دیتے، نہیں میرے عزیزو، بڑے مقدس اعلیٰ لوگ تھے، تینوں کی 3 روٹیاں اللہ کے راستے اس مسکین کو دے دیں۔ دوسرے دن پھر پانی سے روزہ رکھا، پھر یہودی کے پاس گئے، اون لے کر آئے، مزدوری میں جو ملے ان کو صاف کیا، پیسا، پھر 3 روٹیاں بنا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور حضرت علی بھی بیٹھ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اتنے میں روزہ بھی کھلا نہیں، پھر دروازے کے باہر آواز آئی، یتیم ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دو، بہت بھوکا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، 3 روٹیاں پھر اٹھائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس یتیم کو دے کے آ گئیں۔ اب 2 دن کی نکاحت ہے، روزہ پانی سے رکھا جا رہا ہے، پانی سے افطار کیا جائے گا۔ تیسرے دن پھر پانی سے روزہ رکھا، اور واہ میرے عزیزو، ہم ان کے تو شانوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کتنے اعلیٰ لوگ تھے، مقدس لوگ تھے۔ تیسرے دن پانی سے روزہ رکھا، حضرت علی پھر یہودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، اون لے کر آئے، صاف کیا، اجرت میں جو ملے ان کو پیسا، حضرت فاطمہ نے 3 روٹیاں بنا کے پھر دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ یاد رہے 3 دن کے بھوکے چل رہے ہیں، پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے، رکھا بھی جا رہا ہے۔ اتنے میں روزہ کھلنے سے چند لمحے پہلے پھر آواز آئی، قیدی ہوں ابھی چھوٹ کے آیا ہوں، بہت بھوک لگی، اللہ کے واسطے روٹی دے دو، اللہ کے واسطے کھلا دو۔ دونوں میاں بیوی نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر 3 روٹیاں اٹھائیں، اس قیدی کو دے کے آ گئیں۔ اب نکاحت کی انتہا ہے، حضرت فاطمہ یوں ہی کھڑی ہوئی، پانی سے افطار کر کے گش کھار کے گر کے کمزوری کی بنا پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لے کر آئے، تو حضرت فاطمہ گلے لگ کے بہت روئی۔ اللہ کے نبی نے دلاسا دیا۔ میرے عزیزو، کتنے اعلیٰ لوگ تھے، کل یہ حشر کے دن سامنے آئیں گے، ہمارے کے دسترخوان پہ کتنے ہیں بابا اللہ کے نام پہ ہم دھکے دیتے، جاؤ معاف کرو، ہم پہلے ٹینشن میں۔ کیا ٹینشن ہے؟ سال کا راشن پڑا ہوا ہے، اور کیوں نہیں آ رہا؟ میرے عزیزو، کتنے مقدس لوگ تھے، کیا سے کیا کر کے ذرا دیکھیں، سال کا ہمارا راشن پڑا ہوا ہے میرے عزیزو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے غلاموں والی نبوت کو چنا، اللہ میری اور میری اہل اولاد کی روزی گزارے کی کر دے، صبح کھایا رات کو دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہائے، جب بھی بھوک لگتی اللہ کے نبی آتا، فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن مسجد میں جا کے جگہ چھوڑ کے نماز نوافل ادا کر رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کوئی معاملہ آ جائے اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کے دسترخوان پہ گئے، بیٹھے، ایک چپاتی اٹھائی، ایک ہڈی اٹھائی، آ کے رکھ کے کہنے لگا، اس روٹی پہ رکھا اور کہا، میرے صحابی، یہ میری فاطمہ، اس کو بھی دے آؤ، وہ بھی 3 دن کی بھوکی ہے۔ اور میرے عزیزو، جنت کی سرداری کپڑے بدل کے ملی، جنت کی سرداری کیوں ملی؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے کے ملی، اللہ کے حکموں پہ چل کے ملی۔ میرے عزیزو، ہم کس بھول میں ہیں؟ اعلیٰ مقام بھی چاہتے ہیں،
شکر بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں تقسیم بھی نہیں کرتے میرے عزیزو۔ تو عزیزو اللہ کے راستے میں دل کھول کے دو، دل کھو کے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ میں کن کو کھلاؤں تیرے نام پہ، اپنے جاننے والوں کو یا جن کو میں نہیں جانتا؟ تو اللہ نے کیا زبردست بات کی، کہا موسیٰ میرے نبی جو تو تیرے جاننے والے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، جو ان کو تو نہیں جانتا وہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، دونوں کو کھلاؤ، اللہ تمہارا اس کا اجر دے گا۔ تو میرے عزیزو اللہ کے راستے میں کھل کے دو، کھلاؤ لوگوں کو۔ اللہ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ اپنے دسترخوان کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کھلائے گا۔ تو میرے عزیزو بڑے اعلیٰ لوگ تھے، چلے گئے۔ آخری بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے، اور چھوٹی سی عمر میں اللہ نے اپنے پاس بلایا کہ فاطمہ روزہ کس سے رکھا؟ یا رسول اللہ کھجور کے ساتھ رکھا۔ فرمایا پھر افطاری تم ہمارے دسترخوان پہ کرو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئیں آخری وقت ہے، تو حضرت علی سے کچھ وعدے لیے، ان میں سے ایک وعدہ بھی تھا کہ حضرت علی اپنے خامن سے کہا دیکھنا علی حشر کے دن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت نہ کرنا، اسی دنیا میں اپنا حق مجھے معاف کر دینا، یہ نہ کہنا یا رسول اللہ میری بیوی نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے اسی دنیا میں میرا حق معاف کر دو، کوئی کمی کوتاہی تو یہی مجھ سے معاف کر لو۔ تو حضرت علی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، کہا فاطمہ یہ تو دعا تو میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی کہ تجھ سے کہتا، دیکھنا اپنے ابو سے جا کے یہ نہ کہنا کہ علی نے میرا حق ادا نہیں کیا، علی نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ میرے ذیلوں کتنے مقدس لوگ تھے، سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے، ہم نہ کچھ کر کے بھی بالکل لگے ہوئے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے۔ تو منت ہے اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، حضور کے طریقے پہ آ جاؤ۔ بڑے ہم دن جا رہے ہیں، رو کے اللہ کو منا لو، وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ مجھ میں اور آپ میں کمی ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ساری باتوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔